السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے ایک بہترین مبلغ علی جناب رفیق اتاری صاحب موجود ہیں۔ آپ کے سامنے آج ہم نماز کو پریکٹیکلی پڑھوا کر کے بتائیں گے، ان مقامات کو نوٹ کرائیں گے جن مقامات پہ عام لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اور رکوع میں، سجدے میں، قیام میں اور قاعدے میں کون کون سی کمیاں ہماری رہ جاتی ہیں، آج انشاءاللہ اس کو باریکی سے جانیں گے۔ یقین مانیں آج آپ یہ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ مکمل طور پر معلوم ہو جائے گا، اور ایک بار آپ نے نماز سیکھ لیا تو یہ پوری زندگی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ کیونکہ دوستو، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ہماری بے شمار غلطیاں رہتی ہیں۔ اس غلطی کی وجہ سے ہماری نماز ہوتی نہیں، ہمارا ٹائم بھی لگتا ہے، ہمارا وقت بھی لگتا ہے، ہماری محنت بھی لگتی ہے، لیکن چند غلطیوں کی وجہ سے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی ہے، یا نماز ہوتی بھی ہے تو ٹوٹی پھوٹی۔ تو آئیے علی جناب رفیق صاحب آپ کو پڑھ کر نماز کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح اس کے ارکان کو ادا کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمارے رفیق بھائی ہیں، یہ آپ کو ایکشن کر کے بتائیں گے کہ کس طرح رہنا ہے اور کس طرح ہتھیلی رہنی چاہیے اور کس طرح رکوع اور سجود کرنا ہے۔ تو پہلے تو اللہ اکبر کہنا ہے، تکبیر اولیٰ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اس کو ہاتھ اٹھاتے کیسے ہیں یہ سیکھیے آپ۔ تو ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، سیدھا سیدھا ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں کی لو تک ہونا چاہیے، بہتر کہ چھو جائے، اور ہتھیلی بالکل قبلے کی طرف ہو، قبلے کی طرف ہتھیلی ہونی چاہیے۔ یہ ہوا بہتر طریقہ تکبیر اولیٰ کا، یعنی پہلی تکبیر کہنے کا یہ بہترین طریقہ، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ اگر آپ اس کو ہاتھ کو سیدھا رکھ لیتے ہیں یا دائیں بائیں رکھ لیتے ہیں تو یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ کو ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ جی دیکھیے، اس طرح کو ہاتھ کو باندھ لینا ہے، اور یہ تین انگلیاں اپنی ہتھیلی کے اوپر رہیں گی، اور ایک اوپر اور ایک نیچے رہیں گی۔ یہ دیکھیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ بعض لوگ کیا ہے ایسے باندھ لیتے ہیں، بعض لوگ کیا ہے کہ پانچوں انگلی کو اوپر کر لیتے ہیں، یا بعض لوگ یہاں باندھتے ہیں۔ دیکھیے ایسے کیسے باندھتے ہیں رفیق بھائی، بعض لوگ ایسے باندھتے ہیں، اور بعض لوگ صرف یہاں رکھتے ہیں، دیکھیے ایسے رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ تمام طریقے غلط ہیں۔ جو ہے وہ یہ ہے، یہاں پہ ہاتھ کو رکھنا ہے، تین انگلیاں اس طرح رہنی ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے آپ کو سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد الحمدللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہو ان میں سے کوئی پڑھیے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، حنفی مذہب کے مطابق ایک ہی بار ہاتھ کو اٹھانا ہے، رفع یدین کرنا ہے، اس کے بعد رفع یدین نہیں کرنا، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے ہم کو رکوع میں جانا ہے۔ تو دیکھیے رکوع میں کیسے جانا ہے۔ رکوع میں گئے ہمارے رفیق بھائی ماشاءاللہ، یہ دیکھیے یہاں ہاتھ رکھنے میں بہت سارے لوگ پہلے غلطی یہ کرتے ہیں کہ یہ ہاتھ سیدھا نہیں رہتا ہے، بہت سارے کا کیسے ٹیڑھا رہتا ہے رفیق بھائی بتائیے ذرا، ایسے ٹیڑھا رہتا ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یا دائیں بائیں ہے، یہ اس سے الگ ہو، یہ سیدھا رہنا چاہیے ہاتھ، اور یہ تین انگلی گھٹنے کے اوپر ہو، اور ایک ادھر اور ایک ادھر، دونوں دائیں بائیں ہو۔ اور یہ تو ہاتھ کی اور ہتھیلی کی صورت ہو گئی۔ یہ آپ کو پیٹھ کا خیال رکھنا ہے کہ پیٹھ اتنی سیدھی ہو کہ اگر اس کے اوپر ایک کٹورا بھی رکھ دیا جائے پانی کا تو اس کٹورے میں سے پانی بالکل بھی نہ گرے، اس طرح پیٹھ سیدھی رہنی چاہیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہتھیلی کس طرح ہے، اس طرح ہتھیلی رکھنا ہے، اور کہنی کو بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ دائیں بائیں پھیلا کے رکھیں گے تو نمازی کو بھی تکلیف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ پھر آپ کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہیں، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، سیدھا کھڑے ہونا ہے۔ یہاں پہ بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ فوراً چلے جاتے ہیں آدھا اٹھتے ہی۔ یہاں پہ مکمل سیدھا ہونا ہے، آپ کے تمام ہڈی اور تمام جوڑ اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں، اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ تو اب رفیق بھائی سجدہ کر کے بتائیں گے کہ سجدہ کیسے کرنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہم سجدے میں گئے۔ سجدے میں جو سب سے زیادہ غلطی ہماری عوام کرتی ہے وہ ہے ایک پاؤں کا اور دوسرا ہاتھ رکھنے کا۔ پاؤں کی انگلیاں کیسی ہونی چاہیے یہ دیکھیے، جی سجدہ کر کے بتائیے رفیق بھائی ذرا۔ سجدے میں گئے ہیں، دیکھیے پاؤں کی انگلی ایسے ہونی چاہیے، اس کا پیٹ لگا ہوا رہنا چاہیے، زمین پر لگا رہنا چاہیے۔ آپ بعض لوگ کیا ایسے کھڑا رکھ لیتے ہیں، یا بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اگر 3 انگلیاں نہیں لگی رہیں زمین کے اوپر تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ 3 انگلی کا لگانا واجب ہے اور 1 انگلی کا لگانا فرض ہے۔
تو یہ دیکھیے نماز کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں انگلیاں اس طرح پانچوں لگی رہیں تو سنت ہے، 3 لگانا واجب ہے۔ جی یہ تو پیر کی حالت بھی جو ہماری عوام غلطی کرتی ہے۔ دوسری غلطی یہاں پر ہتھیلی کو لے کر کے کرتی ہے۔ دیکھیے ہمارے رفیق بھائی نے بالکل سنت طریقے سے رکھا ہے کہ ہتھیلی کو بعض لوگ ایک تو یہاں دور رکھ دیتے ہیں، تھوڑا دور کر کے بتائیے رفیق بھائی، ایسے رکھتے ہیں، دیکھیے یہ بھی غلط طریقہ ہے، اتنا دور نہیں رکھنا ہے، ایسے رکھنا ہے، اور یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ ایسے ہتھیلی کو بالکل بچھا دیتے ہیں زمین پہ، بلکہ یہ یہاں بغل سے الگ رہے اور یہ کہنی اس طرح اٹھی رہے، اور یہ جو انگوٹھا دیکھ رہے ہیں دیکھیے ہمارے رفیق بھائی کے بالکل ناک کے سیدھ میں ہے، بہت زیادہ دور بھی نہیں، بہت زیادہ سٹی ہوئی بھی نہیں، تھوڑا سا چہرے کے قریب ہونی چاہیے، اور اس طرح انگلیاں اور ناک کے سیدھ میں ہمارا جو یہ انگوٹھا ہے یہ رہنا چاہیے، نہ زیادہ دور ہو نہ زیادہ قریب ہو، اور کہنی کو ہمیں پسلی سے اس طرح الگ رکھنا ہے۔ دیکھیے کس طرح ہمارے رفیق بھائی نے رکھا ہے، اسی طرح رکھنا ہے، ایسے بھی رکھیں گے تو غلط ہے، ایسے سٹا کے بھی رکھیں گے تو غلط ہے، اس طرح سجدہ کرنا ہے میرے دوستوں۔ تو یہاں پہ ہماری عوام بہت ساری غلطیاں کرتی ہیں۔ جی تو پھر آپ نے 2 سجدہ کیا، یہاں پہ 2 سجدہ، تو دوستو یہ سجدے کا طریقہ آپ نے دیکھا، ایک بار اور آپ کو سجدے کرنے کا طریقہ بتائیں گے رفیق بھائی۔ جیسے جانا ہے تو پہلے ہمیں کیا رکھنا ہے، اس کے بعد کیا رکھنا ہے، اس کے بعد کیا رکھنا ہے، یہ ہمارے رفیق بھائی، ایک تو آپ پاؤں پہ کھڑے ہیں، اب سجدے میں جا رہے ہیں، رکوع کے بعد جائیے سجدے میں، دیکھیے پہلے انہوں نے اپنا گھٹنا رکھا، اس کے بعد انہوں نے اپنی ہتھیلی رکھی، اس کے بعد انہوں نے ناک سٹائی ہے، اس کے بعد انہوں نے پیشانی سٹائی ہے۔ یہ طریقہ ہے سنت طریقہ کہ پہلے آپ گھٹنے کو رکھیں گے، اس کے بعد ہتھیلی کو رکھیں گے، اس کے بعد ناک سٹائیں گے، اس کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھیں گے، یہ سنت طریقہ ہے۔ جی جی اٹھانے میں بھی پھر وہی جس طرح رکھا ہے اس کا الٹا کرنا ہے کہ پیشانی اٹھائیں گے، ناک اٹھائیں گے، ہتھیلی اٹھائیں گے، اور اس کے بعد گھٹنے کو اٹھا کر کے آپ اگر 2 رکعت ہو گئی تو اتحیات پڑھ لیجئے، ورنہ دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے۔ جی اتحیات میں جب 2 رکعت ہو جائے آپ کی تو اتحیات میں بیٹھنا ہے، تو کیسے بیٹھیں گے یہ بتائیں گے ہمارے رفیق بھائی۔ دیکھیے جی دیکھیے یہ اتحیات میں قاعدے میں بیٹھنے کا سنت طریقہ ہے۔ دیکھیے ان کا ہاتھ کیسے ہے، اور سب سے زیادہ ضروری چیز دیکھیے کہ ان کا پاؤں کیسے ہے۔ جی یہ ایک پاؤں کی 5 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگا رہنا چاہیے، اور ایک پاؤں بچھا ہوا رہنا چاہیے، ایک پاؤں کھڑا رہنا چاہیے، اس طرح۔ بعض لوگ اس طرح نکال دیتے ہیں انگلیاں باہر، یا دائیں بائیں کر دیتے ہیں، تھوڑا کر کے بتائیے رفیق بھائی۔ دیکھیے اس طرح بیٹھنا غلط ہے، یہ آپ آج سیکھ لیجئے، اس طرح بیٹھیں گے نماز نہیں ہوگی، اس طرح بھی بیٹھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو، پاؤں میں درد ہے یا ٹوٹ گیا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر صحیح سالم ہے تو اس طرح آپ کو بیٹھنا ہے، ایک پاؤں کھڑا رہنا ہے، 5 انگلیاں اس کی لگے رہے، کم سے کم 3 انگلی لگی رہے، اور ایک پاؤں بچھے ہوئے رہیں، اور سامنے میں یہ دیکھیے ہتھیلی یہاں پہ رکھنا ہے اپنے اوپر، اور نگاہ دیکھیے ان کی نگاہ کہاں ہے، بالکل اپنے دامن پہ ہے، دیکھیے یہاں بیچ میں ان کی نگاہ ہے، اور یہ ہتھیلی انہوں نے نہ تو آگے رکھا ہے یوں، اور نہ یوں پیچھے رکھا ہے، نہ کہیں، بالکل بیچ میں رکھیں نارمل، اور یہاں آپ کی نگاہ ہو یا زیادہ سے زیادہ سجدے کی جگہ پہ ہو۔ اب یہ طریقہ ہے تشہد کا، قاعدے کا۔ اب اچھا ایک چیز یہاں پہ اور نوٹ کرنے کی ہے، دیکھیے جی آپ اتحیات پڑھ رہے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ، پڑھ کے بتائیے ذرا رفیق بھائی کیسے پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے اشہد ان لا پہ یوں اٹھانا ہے، اور الا اللہ پہ گرا دینا ہے، اور پھر ہتھیلی کو یوں کر دینا ہے۔ بعض لوگ کیسے رکھے رہتے ہیں کہ یہ ایسے کرتے رہتے ہیں، دیکھیے یہ انگلیاں اس طرح نہیں ہلانا چاہیے، اور نہ یوں ہی رکھے رہنا بھی نہیں ہے، جی اس طرح بھی نہیں کرنا ہے، اور نہ مٹھی کو باندھ کے رکھنا ہے، بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہتھیلی کو یوں چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیے یہ سنت طریقہ ہے جو ہمارے رفیق بھائی نے بہتر انداز میں کر کے بتایا ہے۔ اب دیکھیے سلام پھیرنے میں بھی تھوڑی سی ہم غلطی کرتے ہیں، کیسے کچھ لوگ کیسے کرتے ہیں رفیق بھائی، جلدی جلدی میں، ہاں دیکھیے یہ غلط طریقہ ہے، منڈی ہلنا نہیں چاہیے، کیسے ہلاتے ہیں رفیق بھائی، ہاں دیکھیے یہ منڈی اس طرح ہلنا نہیں چاہیے، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی دیکھیے کہاں سے شروع ہوئی، یہاں سے شروع ہو کر کے کندھے کے ادھر گئی،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے اس طرح سلام پھیرنا ہے. اور بعض لوگ جلدی بازی میں یوں بھی کر لیتے ہیں، ہاں یہ بھی نہیں. تو بہتر طریقہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے یوں شروع کیجئے منڈے تک، اس کے بعد اس طرف، اور اس کے بعد یہاں سے شروع کیجئے اس منڈے تک، پھر دائیں اور بائیں. ایک بار اور بتا دیجئے رفیق بھائی سلام کیسے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی یہ ہمارے رفیق بھائی جو ہاتھ کا اشارہ کر رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ نگاہ اس طرح جانا ہے، کہیں آپ بھی ہاتھ اس طرح نہیں کرنے لگ جائیں سمجھ جائیں گے کہ ہاتھ کو بھی ایسا کرنا ہے کیا جیسے رفیق بھائی بتا رہے ہیں. تو ہاتھ نہیں کرنا ہے، صرف نگاہ اسی طرح اٹھانا ہے جس طرح کہ انہوں نے. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی یہ ہے سنت طریقہ سلام پھیرنے کا. ایک بار مکمل آپ کو نماز پڑھ کے رفیق بھائی بتا دیں گے کہ کس طرح نماز پڑھنا ہے. میں دور سے ان کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہاتھ رکھنا ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے، اور کس طرح سجدے میں جانا ہے. سجدے میں ایک بات اور نوٹ کرنے کی جو میں سجدے کے ٹائم پہ آپ کو بتاتا ہوں. جی رفیق بھائی اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھا، ثنا پڑھا، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، اس کے بعد الحمدللہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے کوئی بھی سورت جو یاد ہے آپ کو اپنے وہ پڑھا. اس کے بعد رکوع میں جانا ہے. جی رکوع میں گئے اللہ اکبر کہہ کے، تو یہ رکوع میں گئے، اس طرح ہاتھ رکھنا ہے، پیٹھ کو سیدھی رکھنا ہے، پاؤں کو اس طرح رکھنا ہے، ہاتھ بالکل اس طرح رکھنا ہے سیدھا. جی اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہونا ہے، آدھے رکوع سے واپس نہیں چلے جانا ہے. جی اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کو اس طرح زمین پہ لگا رہنا ہے، اور یہ ہتھیلی کو اپنے بغل سے دور رکھنا ہے، اور یہ ہاتھ کو چہرے کے قریب رکھنا ہے، اور اس طرح سجدہ کرنا ہے. بعض لوگ کیا کرتے دیکھیے یہاں پر سجدے سے اٹھے پھر واپس چلے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے سجدے سے ایسا مکمل اٹھ جانا، مکمل ایسا اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ کی ہڈیاں اپنی جگہ پہ پہنچ گئی، تب دوسرے سجدے کو جائیں گے. دیکھیے پھر تو دوسرے سجدے کو جانا ہے. تو یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا. اس کے بعد 2 رکعت ہونے کے بعد آپ بیٹھ جائیے، التحیات پڑھیے، اس کے بعد سلام پھیریے جس طرح انہوں نے سلام پھیر کے بتایا ہے کہ کس طرح نگاہ ہونی چاہیے. سلام پھیر کے بتائیے ایک بار. جی دیکھیے یہاں سے نگاہ اٹھ کے دائیں طرف، اور یہاں سے اٹھ کر کے بائیں طرف جائیں گی. تو اس طرح آپ کو مکمل نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت ہے یا اس کے بعد کی ہے. تو یہ ضروری چیزیں ہیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے میں نماز کے اور بھی مسائل بیان کرتا رہوں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی اور اچھے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے رفیق بھائی نے جو اتنے بہتر انداز میں کر کے بتایا ہے، اللہ ان کو بھی اجر جلیل عطا فرمائے، دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.